اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان کو اے کافر کہہ کر پکارنا یہ حرام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہتا ہے تو وہ دو باتوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے۔ اگر وہ واقعی ایسا ہوا جیسا کہ اس نے کہا تو ٹھیک، ورنہ وہ کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں بلا وجہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کی سخت مناہی ہے، کیونکہ اگر وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا کافر قرار پائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی آدمی کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا اے اللہ کے دشمن، حالانکہ وہ ایسا نہ ہو تو وہ بات اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں بھی کسی مسلمان کو بے وجہ کافر یا اللہ کا دشمن کہنے کی مناہی ہے، لیکن اگر کوئی دین میں سے کسی دوسری بات کا انکار کرے تو اس کی تفسیر ضروری ہے تاکہ دوسرے مسلمان اس کی گمراہی سے بچے رہیں۔ ایسے شخص کی تکفیر اس وعید میں داخل نہیں، بلکہ اسلامی عقائد کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ لغو اور بری باتوں اور بدزبانی سے مناہی کا بیان۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو تانے تشنے کرتا ہے، نہ لعنت ملامت اور نہ لغو بات کرنے والا ہوتا ہے اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اس کا مطلب ہے کہ کمال ایمان کے لیے جہاں اخلاق سے بھرا ہوا ہونا ضروری ہے، وہاں برے اخلاق سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بےہودگی ہوگی وہ اسے غلط کر دے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت کر دے گی۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اس میں بےہودگی، لغو لعیب کے ترک کرنے کی ترغیب اور حیا کے زیور سے سجے دھجے رہنے کی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔